بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سابقہ عید مبارک۔ ایگزیکیوشن آف ڈگری ان سول لا ایک اہم میٹر ہے جس میں ایک سول پریکٹیشنر اور وکیل کو ہر روز سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عدالت دونوں پارٹیز کے خلاف موقف، دعویٰ جواب دعویٰ، مقدمے کے حالات و واقعات، پلیڈنگز کے مطابق اور حالات و واقعات کے مطابق شہادتیں سننے کے بعد، ان شہادتوں پر جرا کرنے کے بعد، فائنل بحثوں کے بعد عدالت ایک فیصلہ صادر کرتی ہے۔ وہ فیصلہ عام قانونی فہم میں اس کو ڈگری کہا جاتا ہے۔ ڈگری صادر ہونے کے بعد اس فیصلے کی ایگزیکیوشن، اس کا نفاذ، عمل درآمد کا مرحلہ آتا ہے جو سب سے اہم ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک دعویٰ جیتنے سے زیادہ مشکل مرحلہ اس دعوے کی ڈگری کی ایگزیکیوشن کا مرحلہ ہے۔ جس طرح ایک ڈگری کو حاصل کرنا بڑا اہم چیز ہے، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اس ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروانا ہے، کیونکہ اگر ڈگری کی ایگزیکیوشن نہ ہو تو مقدمے کی کارروائی شروع سے لے کر ڈگری ہونے تک تمام جو مراحل ہیں سول ٹرائل کے، وہ بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے سول سوٹ فائل کیا گیا، اگر وہی پورا نہ ہو دین پارٹیز کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ جائے گا اور عدالتوں سے رجوع کرنا لوگ چھوڑ دیں گے اور انصاف لوگ خود کرنا شروع ہو جائیں گے، اور انصاف کا حصول جو ہے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ سول لا کے اندر ڈگری کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے جتنی بھی سیکشنز، آرڈرز، رولز ہیں، وہ تمام تاکیدی نوعیت کے ہیں۔ تاکیدی نوعیت کے جو دفعات ہیں ان پر عمل درآمد لازمی ہوتا ہے۔ ڈگری پر عمل درآمد کرنے کے مختلف طریقہ جات جو کہ CPC کوڈ آف سول پروسیجر 1908 سیکشن 47، سیکشن 36، آرڈر 21 اور ایگزیکیوشن آف ڈگری سے متعلق جنرل رولز ہیں، سیکشن 45، سیکشن 36 کو استعمال میں لا کے یہ آپ ایگزیکیوشن کو بہتر مؤثر طریقے سے ایگزیکیوشن کروا سکتے ہیں۔ اب ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے سیکشن 51 CPC کے تحت عدالت کچھ اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔ گرفتاری اور نظر بندی، جائیداد کی کُرکی، جائیداد کی حوالگی، جائیداد کی نیلامی کی جا سکتی ہے، ریسیور اس جائیداد کے حوالے سے مقرر کیا جا سکتا ہے، یا اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے کوئی بھی مناصر ریلیف، کوئی بھی قرین انصاف داد رسی جو عدالت مناسب سمجھے وہ دے سکتی ہے۔ اگر ججمنٹ ڈیٹر جو ہے ڈگری کی تعمیل وقت مقررہ پر نہ کرے دین سول کوڈ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ججمنٹ ڈیٹر کی گرفتاری، نظر بندی کے سبب اصل جو فروٹ آف دا سوٹ ہے اس ڈگری کی ایگزیکیوشن، اس کی تعمیل کروائے، تاکہ ججمنٹ ڈیٹر ڈگری کی تعمیل کر کے خود کو
رہا کروا سکے، اور اگر گرفتاری کے بعد بھی ڈگری کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی دین عدالت ججمنٹ ڈیٹر کی جو جائیداد ہے اس کو اٹیچ کرے گی، اس کو کرے گی اور ڈگری کو ایگزیکیوٹ کروائے گی۔ پراپرٹیز جو ہیں، پراپرٹیز کے حوالے سے جہاں سے ڈگری کی ایگزیکیوشن کروائی جا سکتی ہے، اس میں کچھ پراپرٹیز موویبل ہیں، کچھ اموویبل ہیں، مگر کچھ ایسی پراپرٹیز ہوتی ہیں جہاں سے ڈگری ایگزیکیوٹ نہیں کروائی جا سکتی ہے۔ مثلاً نیسیسٹیز آف لائف ہیں، ضروریات زندگی جو ہیں، کسی کے پاس جتنے اچھے ہوا برتن ہیں، بستر ہے، لباس ہے، جتنا مرضی اچھا فرنیچر ہے گھر میں، وہ ضروریات زندگی جو ہیں وہ اٹیچ نہیں کیے جا سکتے، وہاں سے ڈگری ایگزیکیوٹ نہیں کروائی جا سکتی۔ مذہبی رسومات کے اندر استعمال ہونے والا کوئی زیور ہے ایسا، وہ کتنا ہی بڑا زیادہ مقدار میں ہو، جیسے ہندوؤں کی مورتیاں ہیں، اسی طرح درباروں پہ جانے کے لیے مختلف ہمارے ہاں خواتین کے کڑے ہوتے ہیں، مردوں نے اپنے ہار بنوائے ہوتے ہیں۔ مذہبی رسومات میں استعمال ہونے والا جو زیور ہے اس کی اٹیچمنٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ اور زرعی آلات جو ہیں، کسی کا کوئی ٹریکٹر ہے، ٹربائن ہے، جہاں سے وہ کاشتکاری کرتا ہے اور کاشتکاری کر کے وہ اپنی زمین کو کاشت کرتا ہے، وہاں سے ایگزیکیوشن نہیں کروائی جا سکتی۔ اس کے کاروبار کے جو ٹولز ہیں، اس کی صنعت و حرفت کے جو ٹولز ہیں، اوزار ہیں، خواہ وہ کتنے ہی مہنگے ہوں، وہ اٹیچ نہیں کیے جا سکتے۔ اس کو اگر سرکار کی طرف سے کوئی انعام ملا ہے، کوئی وظیفہ مل رہا ہے، کتھی طور پر ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے اس کو اٹیچ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اگر کوئی پینشن یافتہ شخص ہے تو اس کی پینشن کے تیسرے حصے تک کی پینشن وہ رکھی جا سکتی ہے، ادروائز نہیں۔ اب اٹیچ پراپرٹی کا قبضہ حاصل کرنے کے لیے جو سول کوڈ ہے وہ پولیس کی ہیلپ بھی لیتی ہے، اور مختلف لینڈ ریونیو کے جو اتھارٹیز ہیں ان کو بھی استعمال کرتی ہے۔ اٹیچمنٹ کے بعد اگر ججمنٹ ڈیٹر دین ایگزیکیوشن آف ڈگری کے اندر کوئی حجت سے کام لیتا ہے تو عدالت اس قرق شدہ جائیداد کو نیلام کرنے کا آرڈر کرتی ہے، تاکہ جو ڈگری ہولڈر ہے اس کی جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے اور ڈگری کی ان دا ریئل سینس ایگزیکیوشن کروائی جا سکے۔ اب اگر موویبل پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز عدالت نے کی ہے جس کے خراب ہونے کا عدالت کو خدشہ ہے، مثلاً کسی جگہ پہ پڑا ہوا گودام میں کوئی ایسا مال کو رکھ کر لیا گیا ہے، اس کے چاول ہیں یا گندم ہے یا کوئی اور چیز ہے جس کے ضائع ہونے کا، گلنے سڑنے کا اندیشہ ہے، تو عدالت فوری طور پر اس کو نیلامی کرے گی اور فروخت کے بعد حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس سے ڈگری دار کو ڈگری شدہ جو اماؤنٹ ہے اس کے برابر رقم دے گی، یا اس کے جو بھی اس میں سے بنتا ہے، اگر کم ہے تو وہ ساری دی جا سکتی ہے، اگر زیادہ پیسے آ گئے ہیں تو جتنی اس کی ڈگری ہے بنتی ہے اتنی اس کو اماؤنٹ دے دی جائے گی۔ اب جہاں تک انموویبل پراپرٹی کی صورت میں ایک سول کوڈ جو ہے سی پی سی کی سیکشن 72 سیکشن 68 کے تحت کلیکٹر جو ہے لینڈ ریونیو کا اس کی خدمات حاصل کر سکتی ہے، تاکہ جو اٹیچ پراپرٹی کی مناسب
قیمت کا تعین کرنے کے بعد ہی نیلامی جو ہے وہ کی جا سکے۔ اب کلکٹر کو جائیداد کی حوالگی، فروخت اور مفاد کے تحفظ کے لیے پروونشل گورنمنٹ کا جو سرکاری گزٹ ہے اس میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایک اختیار جو ہے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے دیا گیا ہے، جس میں جو کلیکٹر آف لینڈ ریونیو ہیں وہ باقاعدہ طور پر پراپرٹیز کے جو ریٹ ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں، جس کو عام طور پہ ہم ڈی سی ریٹ بھی کہتے ہیں۔ اب ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے میں اگر مدعی ڈگری دار ہے تو اس کے حقوق جو ہیں وہ سیکیور ہو جاتے ہیں، اور اگر ڈیفینڈنٹ ڈگری ہولڈر بن جائے یا ڈگری کا فیصلہ ڈیفینڈنٹ کے حق میں ہو تو اسے سیکشن 35 سی پی سی کے تحت خرچہ مقدمہ دائر کر کے داد رسی فراہم کی جاتی ہے، اور یہ پروسیس جو ہے سیکشن 35 سی پی سی 1908 جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے۔ اب اگر ڈگری ہولڈر کو محسوس ہو، مناسب سمجھے کہ وہ ڈگری جو اس کو دی گئی ہے سیول کوڈ کی طرف سے وہ کسی دوسری عدالت سے اس کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہتا ہے، تو دین جس عدالت سے اس نے ڈگری حاصل کی ہے وہ اپلیکیشن دے کے باقاعدہ طور پر اس ڈگری کو ٹرانسفر کروا سکتا ہے، اور ڈگری دار جو ہے اس کو اس کی اپلیکیشن کے اوپر عدالت جو ہے ایک پرسیپٹ فارم پر کر کے کسی دوسری عدالت کو ڈگری کی ایگزیکیوشن کا حکم جاری کرے گی، اور یہ پرسیپٹ کا جو باقاعدہ طریقہ کار ہے یہ سیکشن 39 جو ہے یہ اس کے اوپر واضح طور پر مل جاتا ہے۔ اب جہاں تک سیول ڈگری کے حوالے سے نظر بندی کا حکم ہے، صرف اسی صورت میں نظر بندی کا حکم دیا جائے گا اگر ججمنٹ ڈیٹر کے پاس رقم ادا کرنے کو موجود ہے، دین اس کو ڈیٹین کیا جائے گا سیول جیل کے اندر، تاکہ یہ رقم ادا کر کے ڈگری کی برابر اماؤنٹ ادا کر کے یہ اپنے آپ کو ریلیز کروا لے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2000 MLD پیج 801 کے اندر، اور ججمنٹ ڈیٹر کو جب نوٹس بھیجا جائے گا تو یہ دیکھا جائے گا کہ کیا انڈر سیکشن 51 سی پی سی 1908 وہ بندہ ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس کے اوپر ڈگری کی لائبلٹیز کس طرح سے آ رہی ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ کی گئی ہے 2003 CLD پیج 686 کے اندر، اور کرکی کی صورت میں اموویبل پراپرٹی کے قبضے کا جو تعلق ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کے پاس ہی رہتا ہے، اور اسی کے پاس رہتے ہوئے ہی عدالت اس کو اٹیچ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بعد میں نیلامی بھی اسی صورت میں کر دیتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2003 CLC پیج 1 کے اندر۔ جہاں تک ایک سیول کوڈ کی ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے اگر ہم پرنسپلز کو چیک کرنا چاہیں تو ایک لیڈنگ کیس لا ہمیں مل جاتا ہے 2001 CLC پیج 186 کے اندر۔ اب اجراء میں ہونے والی نیلامی جو کرکی کے بعد عمل میں لائی گئی ہے، جس کو ججمنٹ ڈیٹر نے جو چیلنج کرنا تھا اس نیلامی کو، اٹیچمنٹ کے بعد جو نیلامی ہوئی ہے، نیلامی ہونی ہے، ججمنٹ ڈیٹر کے بعد پاس جو ہے لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے، لیمٹ مقرر کر دیتا ہے 30 days کی۔ اب اس نے اس
कुर्की को चैलेंज नहीं किया है। नीलामी के लिए मामला चला जाता है। 30 दिन की लिमिटेशन गुजर गई है। 3 माह गुजर गए हैं। 3 माह के बाद ऑक्शन रुकवाने के लिए एप्लीकेशन दे देते हैं। अब 30 डेज के बाद अगर एप्लीकेशन चैलेंज किया गया है उस अटैचमेंट को, उस ऑक्शन को, तो वो टाइम बार होगा और कतई सूरत जो है उसको नहीं रोका जाएगा। इस बिना पर अगर कोई एप्लीकेशन दी गई है तो वो खारिज की जा सकती है। ये बात 2006 CLC पेज 1272 में इंटरप्रेट की गई थी। जब डिग्री की एग्जीक्यूशन का मैटर आ जाता है तो एक सिविल कोर्ट उस डिग्री की एग्जीक्यूशन के हवाले से उस डिग्री से ना आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। वो फोकस करेगी उस डिग्री के ऊपर, ना उससे आगे ना उससे पीछे, सिर्फ उसकी उस अमाउंट तक की एग्जीक्यूशन होगी। ये बात इंटरप्रेट भी हुई है 2017 MLD पेज 479 के अंदर इसको इंटरप्रेट किया गया था। याद रखिएगा कि अगर सिविल सूट के अंदर इब्तदाई स्टेज ही है एक सिविल सूट की, पार्टीज के दरमियान जो है वो राजीनामा हो गया है और राजीनामे की बिना पे डिग्री शीट नहीं बनी। जब डिग्री शीट नहीं बनी है तो ऐसी सूरत में कंसेंट डिग्री अगर सामने आती है तो उसके ऊपर एग्जीक्यूशन दायर नहीं की जा सकती। ये बात इंटरप्रेट हुई 2006 SCMR पेज 1157 के अंदर। अब एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के अंदर जजमेंट डायरेक्टर को अदालत ने कुछ सहूलत दी और डिग्री अमाउंट के हवाले से अदायगी की कुछ इंस्टॉलमेंट कर दी है। अगर इंस्टॉलमेंट भी नहीं दे रहा जजमेंट डायरेक्टर तो इट मीन कि जजमेंट डायरेक्टर जो है वो अदालत की डिग्री की एग्जीक्यूशन में हुज्जत कायम कर रहा है, उसकी तामील नहीं चाहता है। तो अदालत अपना ऑर्डर वापस ले, और ये ऑर्डर वापस लेने का जो ऑर्डर है जुडिशियल ऑर्डर होगा, ना कि ये आर्बिट्रेशन का कोई ऑर्डर है, क्योंकि ये अदालत खुद उसने अपना एक जुडिशियल ऑर्डर के जरिए ही उसकी किस्तें की। अब वो किस्तों में पूरा नहीं उतर रहा, देन अपना ऑर्डर वापस, ये जुडिशियल ऑर्डर होगा और फिर उसकी अगली कार्रवाई कोई भी अदालत जो मुनासिब समझे उसके एग्जीक्यूशन के हवाले से वो कर सकती है। ये बात इंटरप्रेट होती है 2014 YLR पेज 1424 के अंदर। एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री में प्रॉपर्टी सील होने के बाद अटैच हो गई है जब प्रॉपर्टी 30 डेज के अंदर अंदर जो है वो जो भी कीमत फरोख्त होगी उसका कम अज कम 5% अदालत में जमा करवाना होगा। अदरवाइज कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है कि कोई फेवर जजमेंट डायरेक्टर को दी जा सके अगर वो अंदर मियाद रकम जमा नहीं करवाता। 30 डेज की लिमिटेशन है इस हवाले से। ये बात इंटरप्रेट होती है 2014 SCMR पेज 1222 पेश है, इसमें ये बात इंटरप्रेट होगी। अब जहां तक सेक्शन 47 CPC 1908 का ताल्लुक है, ये बार बार ये वाज़ेह कर रही है कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट जो है ये एक डिग्री
کی ایگزیکیوشن کے حوالے سے اس ڈگری پرچہ جو ہے اس سے نہ ہی بیانڈ جا سکتی ہے نہ ہی اس سے کم جا سکتی ہے، درمیان کوئی رستہ نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2015 CLC پیج 89 کے اندر۔ اب ایک ڈگری ہولڈر جو ہے ڈگری کی ایگزیکیوشن کے لیے ڈگری جاری کرنے والی عدالت کے اندر آتا ہے کہ ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے۔ تو ججمنٹ ڈیٹر جب فوت ہو گیا ہے تو اس کے اوپر ایگزیکیوشن آف ڈگری ایک لائبلٹی موجود ہے۔ اس کے جو لیگل ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اس کے قانونی نمائندگان وارثان ہیں یا نمائندگان ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے اور ڈگری ہولڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آ سکتا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2016 MLD پیج 493 کے اندر۔ اب جہاں تک ایک آدمی اگر ایگزیکیوشن ڈگری میں گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے موجودگی میں اس کا والد جو ہے اس کی پراپرٹی اٹیچ نہیں کروائی جا سکتی، کیونکہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے صرف اس ڈگری کی نیچر دیکھنی ہے، اور وہ نیچر جو ہے وہ ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف ہے۔ وہ ڈگری ججمنٹ ڈیٹر کے پاس کوئی پراپرٹی نہیں ہے اٹیچ کرنے کے لیے، تو اب ججمنٹ ڈیٹر کے والد کی یا بھائی کی پراپرٹی جو ہے وہ اٹیچ نہیں کی جا سکتی ہے، اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو انلیگل ہے، کیونکہ سیکشن 47 کی نیچر یہی ہے کہ جو بندہ ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ ہوگا۔ جہاں تک ضامن کا تعلق ہے وہ تو پھر عام بات ہے، ضامن تو لائبل ہے، یا اس کے قانونی نمائندگان کے علاوہ اس کے وارثان جو ہیں وہ اس کی لائبلٹیز اس کے مرنے کے بعد اگر پوری کرتے ہیں۔ اب یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے میں، اور یہ فیصلہ انٹرپریٹ ہوا تھا 2016 کے اندر PLD لاہور ہائی کورٹ پیج 622 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب ڈیکلیریشن کے حوالے سے اب ڈیکلیریٹری سوٹ فائل کیا گیا ہے، تو ڈیکلیریشن تو لے لیا ہے، اب اس ڈیکلیریشن کے اوپر ڈگری کی ایگزیکیوشن کیسی؟ اسی طرح پرماننٹ انجکشن کے اندر آرڈر 21 رول 32 کی اپلیکیشن دی جا سکتی ہے۔ اب اس میں حکم امتناعی کے میٹر میں قبضہ نہیں دلوایا جا سکتا، اس کو روکا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو قبضہ مدعی کو قبضہ نہیں دلوا دیا جائے گا اس کی ڈگری میں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ البتہ اگر اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہے تو اس کو سزا تو دی جا سکتی ہے، کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کی جا سکتی ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1987 NLR پیج 1987 لا نوٹس میں پیج ہے 408 کے اندر۔ ایک ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ ڈگری کی ہر شرط کا پابند ہوتا ہے، اسی طرح جو ایگزیکیوشن کروانے والی کورٹ ہے، اجرا کروانے والی عدالت ہے، وہ اس ڈگری کے کنٹینٹس کی پابند ہے، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے۔ اب اس کی نیچر کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی
2001 MLD پیج 1996 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. ایک جو ڈگری ہولڈر ہے وہ ایگزیکیوشن آف ڈگری کے لیے ججمنٹ ڈیٹر کو اریسٹ بھی کروا سکتا ہے، اس کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ بھی کروا سکتا ہے، حتیٰ کہ دونوں ریلیف کٹھے بھی لے سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے دین اس کی پراپرٹی اگر کوئی ہے تو اس کو اٹیچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا جا سکتا ہے. وہ بندہ جیل میں ہی ہے، اس کی پراپرٹی اٹیچ بھی ہوگی، نیلام بھی ہوگی. اگر اس کا کوئی ضامن ہے تو بنیادی اصول ہے پنجابی میں جھٹکا سا سٹائل میں کہا جاتا ہے کہ ضامنہ دے یا دوا، یا دینا یا دوا، یا اس سے لے کے دو جس کی تم ضمانت دے چکے ہو، یا خود دے دو. یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ایک کیس لا میں جو رپورٹ ہوا 2007 CLC پیج 1602 کے اندر. اب ایک ججمنٹ ڈیٹر کی جو پراپرٹی اگر نہیں ہے، ججمنٹ ڈیٹر نے ڈگری سے بچنے کے لیے اپنی پراپرٹی بے نامی کر دی ہے. بے نامی کس کو کی ہے؟ اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو. اب سیکشن 47 جو ہے نیچر آف ڈگری ایگزیکیوشن جو ہے، اب ڈگری کی ایگزیکیوشن میں اگر پراپرٹی اٹیچ ہونی ہے تو ججمنٹ ڈیٹر کی ہونی ہے. اب جو پراپرٹی کو اٹیچ کرنے کے لیے ججمنٹ ڈیٹر کے خلاف ڈگری ہولڈر جائیداد کی فہرست لے کے آیا ہے، وہ جائیداد جو ہے ججمنٹ ڈیٹر کی نہیں ہے بلکہ اس کی بیوی اور اس کی بیٹیوں کی ہے. تو ایسی صورت میں چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ وہ جائیداد جو ججمنٹ ڈیٹر کی بیوی کی ہے یا اس کی بیٹیوں کی ہے، تو بچے ہیں، تو اس کو اٹیچ نہیں کروایا جا سکتا، نہ ہی اس کو نیلام کروایا جا سکے، کیونکہ وہ پراپرٹی اس ججمنٹ ڈیٹر کی نہیں ہے. ایگزیکیوشن صرف اس ججمنٹ ڈیٹر کی پراپرٹی سے ہوگی، اس کی بیوی، اس کی بچے، اس کا والد، اس کی بھائی بہن کسی کی پراپرٹی میں سے نہیں، کیونکہ وہ مالک نہیں ہے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی 2007 CLC پیج 1414 پیج کے اندر. یاد رکھیے گا کہ جب ایک دفعہ ایک ڈگری صادر کر دی گئی ہے، ایک فیصلہ دے دیا گیا پراپر وے سے، اس پہ ایک ڈگری جاری کر دی گئی ہے، ڈگری صادر ہونے کے بعد ایکسیکیوشن کورٹ جو ہے اس کے پاس کوئی پار نہیں ہے کہ وہ اس ڈگری میں کوئی امینڈمنٹ کرے، اس ڈگری میں کوئی زیادہ ایڈیشن، کوئی ڈلیشن، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے. صرف اس ڈگری کی حد تک اس نے ایگزیکیوشن کروانی ہے. اگر وہ ڈگری جاری کرنے والی کورٹ ہی ایگزیکیوشن کورٹ ہے یا کوئی پرسپٹ کے ذریعے کسی دوسری عدالت میں ڈگری جو ہے وہ چلی گئی ہے ایگزیکیوشن کے لیے. یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2007 CLC پیج 1229 کے اندر. اب جب ایک ڈگری کو صادر کیا گیا ہے، اس ایشوئنس آف ڈگری کے بعد اسی ڈگری کی ایکسیکیوشن فائل کر دی گئی ہے. اب ایکسیکیوشن عدم پیروی خارج نہیں ہو سکتی. قانون سیول لا کے اندر ایسا کوئی پرنسپل، کوئی ایسا پروویژن موجود ہی نہیں ہے کہ اجرا جو ہے وہ عدم پیروی خارج کیا جائے. اس حوالے سے ابھی لیٹسٹ کیس لا 2018 CLC پیج 155 میں رپورٹ ہوا، اگر ایگزیکیوشن کرنے والی، ڈگری کی ایگزیکیوشن کرنے والی کورٹ کوئی ایسا آرڈر پاس کر دیتی ہے جو کہ قانون کی خلاف ورزی ہے،
یا قانون کے جو بنیادی پروویژنس ہیں، بنیادی اصول ہیں، ان کی کوئی خلاف ورزی کرتی ہے، دین عدالت اجرا کا جو غیر قانونی آرڈر ہے اس کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے، اور وہ اپیلیبل آرڈر ہوتا ہے۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ انٹرپریٹ ہوئی بہت سے کیس لاس میں، اور 2002 CLC پیج 757 میں اس کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ تو دوستو، ایگزیکیوشن آف ڈگری کے حوالے سے ہم مختلف اوقات میں بات کرتے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ مزید بات بھی ہوگی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔